فرینڈز، میں ہوں عبدالستار اور آج میں آپ کو لک لائن کے بارے میں بتاؤں گا کہ لک لائن پر آپ کے کون سے اچھے اور برے سائنز ہوتے ہیں، وہ ہماری زندگی پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں، وہ ہماری قسمت کو کس قدر اچھا کرتے ہیں یا خراب کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہماری جو لک لائن ہے یہ کہیں سے ٹوٹی ہو، ڈاٹ بنے ہو اس میں، یا چھوٹی چھوٹی لائنوں میں بکھر جائے، ٹوٹ جائے، یا سیڑھی نما چلے، تو اس صورت میں ہماری قسمت میں اس کے کیا اچھے یا برے اثرات ہوتے ہیں۔ تو چلیں میں بڑی آپ کو ترتیب سے بتاتا ہوں، آپ اس کو بڑے غور سے آپ نے سمجھنا ہے۔ یہ آپ کی زندگی کی لکیر ہے، یہ آپ کی دماغ کی لکیر ہے، یہ آپ کی دل کی لکیر ہے۔ اور جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آج لک لائن۔ تو لک لائن کو آپ نے بڑے دھیان سے سمجھنا ہے۔ لک لائن اگر فرض کریں یہاں سے شروع نہیں ہوئی، یہ اکثر نیچے سے شروع ہوتی ہے بالکل، تو یہاں سے شروع نہیں ہوئی، یہ یہاں سے شروع ہوئی ہے۔ اب جو یہاں سے لے کے یہاں تک شروع نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا بندے کا اس ٹائم تک کوئی کیریئر، کوئی فیوچر بنا نہیں ہوتا، اسے کوئی جاب نہیں ملی ہوتی، اس کی کوئی ایجوکیشن کسی لحاظ سے بھی اسے کوئی بڑی کامیابی نہیں ملتی جب لک لائن سٹارٹ نہ لے رہی ہو۔ نہ اسے بزنس میں کامیابی ملتی ہے اور نہ ہی اس کو اس لمحے کوئی جاب ملتی ہے۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک قسمت کی لائن نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 20 سے لے کے یہاں تقریباً 24-25 سال ایج بنتی ہے یا 22 سال بنتی ہے تقریباً۔ تو یہاں سے ایک قسمت کی لائن نے سٹارٹ لیا، پھر یہ ٹوٹ گئی، پھر ایسے چلی، پھر ٹوٹ گئی، اور پھر ایسے چلی اور اوپر چلی گئی۔ تو اب ہوا کیا اس قسمت کی لائن میں؟ یہاں پہ اس نے کوئی کام شروع کیا، 22 سال، 2.5 سال اس نے کام کیا، 24 سال 25 سال کی ایج تک، اور پھر وہ اس کا کام ختم ہو گیا۔ ایسے کوئی لائن آگے آ جائے گی، ایسے اس کو کاٹ دے گی۔ پھر اس نے کام شروع کیا تقریباً 27-28 سال کی ایج تک، تو اس کو بھی کسی لائن نے کاٹ دیا، کوئی مسئلہ بنا، تو اس کا نیچے والا کام بھی ختم ہو گیا، اوپر والا کام بھی ختم ہو گیا۔ اب 28-30 پہ جا کے اس کو کوئی اچھی جاب مل گئی ہے، اس نے کوئی اپنا کاروبار شروع کیا ہے، تو دیکھیں یہاں سے لائن بالکل زبردست اوپر چلی گئی ہے اور یہ ٹوٹی نہیں ہے۔ تو اب آپ کو یہ اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے کہ اگر لائن ٹوٹی ہو یا وہ 2 یا 3 حصوں میں تقسیم ہو تو اس کے کیا اچھے یا برے پھل ہمیں ملتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو مزید بتاتا ہوں۔ یہ قسمت کی لائن آپ کی یہاں سے چلی اور یہاں پہ رک گئی دماغ کی لکیر پہ، اور پھر یہاں سے اس نے سٹارٹ لیا اس طرح۔ یہ اکثر موسٹلی ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو 28-30 پہ جا کے اس کی زندگی میں کوئی بہت بڑا پرابلم، کوئی بہت بڑا مسئلہ بنا، اتنا گیپ آیا ہے، تو یہ تقریباً 2-2.5 سال آپ اس کو کاؤنٹ کر لیں۔ تو 30-32 پہ جا کے اس کی قسمت نے دوبارہ اس نے اپنے حالات پر، اپنی مشکلات پر قابو پایا، ایک نئے سرے سے بزنس کا سٹارٹ لیا، اور یہاں سے اس کی قسمت پھر اچھے طریقے سے، اس کی جاب اگر ختم ہوئی تھی تو جاب کو اسے نہیں مل جائے گی، اور اگر اس کا بزنس فلاپ ہوا تھا تو کوئی نیا بزنس وہ شروع کرے گا اور اس میں اسے کامیابی مل جائے گی۔ چلے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی قسمت کی لکیر پر جو باقی نشانات ہوتے ہیں ان کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ یہ آپ کی قسمت کی لائن ہے، یہاں پر اگر چھوٹا سا دائرہ بنتا ہے یا اس طرح کا کوئی فش کا سائن بنتا ہے، تو یاد رکھیں یہ دائرہ بنے یا فش کا سائن بنے، قسمت کی لکیر کے اندر فش کا سائن ہرگز اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس کو ہم جزیرہ ہی کاؤنٹ کریں گے۔ اور یہ وہ حالات ہوتے ہیں جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے تمام جو معاملات زندگی ہیں وہ رک گئے ہیں، اس کا کاروبار رک گیا ہے، اسے ایسا فیل ہوتا ہے جیسے اس کے کاروبار پر کسی نے بندش کر دی ہے اور اس کا روزی رزق بند کر دیا گیا ہے۔ اتنا وہ سخت پریشان ہوتا ہے اور ڈپریشن میں چلا جاتا ہے جب یہ سائن آ جائے، جس کو آپ فش کا سائن سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ قسمت کی لکیر کے اندر یاد رکھیں یہ فش کا سائن نہیں ہوتا،
یہ اس طرح کی شکل ہوتی ہے، اس کو ہم جزیرہ ہی بولتے ہیں، اور یہ سخت پرابلم کسی سخت روپے پیسے کے نقصان کو بھی ظاہر کرتا ہے، اور بعض دفعہ اگر کوئی انسان کی جاب ہے تو جاب چلی جاتی ہے، جاب ختم ہو جاتی ہے، اور اگر اس کا بزنس چل رہا ہے تو بزنس ختم ہو جاتا ہے، تو یہ ہرگز اچھا سائن نہیں ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ قسمت کی لائن ایسے آپ کی چل رہی ہے، یہاں پر کراس آ گئے، تو یہ کراس جب بھی آئے گا کسی نہ کسی مالی نقصان کو ظاہر کرے گا۔ اسی طرح قسمت کی لائن یہ جا رہی ہے، اور یہاں سے اس کو 2 لائنوں نے کاٹ دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی نہ کوئی مالی نقصان ہو سکتا ہے، اپنوں کی وجہ سے ہو، کوئی آپ کو اپنا دھوکہ دے، تو بہرحال آپ کو دھوکہ ملتا ہے، اور اس دھوکے کی وجہ سے آپ کو نہ صرف آپ کی زندگی ڈسٹرب ہوتی ہے بلکہ اچھی خاصی آپ کو ذہنی ٹینشن بھی ملتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو یہاں پہ اس طرح کا اسٹار کا سائن نظر آتا ہے تو یہ بھی اچھا سائن نہیں ہوتا۔ ہاں، یہاں پر اگر اس طرح کا ایک اسکوائر بنتا نظر آتا ہے آپ کو، بعض دفعہ اسکوائر میں سے قسمت کی لائن ایسے گزر جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پرابلم تو آپ کی زندگی میں ضرور آئے گی، لیکن اس اسکوائر کی وجہ سے آپ اس پرابلم سے نکل جائیں گے۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی صورتحال بنتی ہے، یعنی کہ لائن اس کے اندر گزرتی نہیں لیکن اسکوائر اس کے اندر آ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انتہائی دکھوں اور پریشانیوں کے بعد انسان کو جو ہے نا وہ ان پرابلم سے نکلتا ہے، لیکن تکلیفیں ٹینشنیں وہ بہت زیادہ دیکھتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ اس کو ایسے پتہ لگتا ہے جیسے اس کی زندگی وقت تھم گیا اور وہ سخت ترین مشکل میں چلا گیا، اور انسان کو باہر نکلنے کا، اس مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا ہوتا، لیکن اس اسکوائر کی وجہ سے انسان جو ہے اپنی اس پرابلم، اس مسئلے سے نکل جاتا ہے، تو ایک اچھا سائن سمجھا جاتا ہے اس کو، اسکوائر کو۔ اب قسمت کی لکیر پر اگر آپ کو اس طرح کا کوئی ڈاٹ نظر آئے، کوئی گڑا سا نظر آئے یا تل نظر آئے، تو جہاں پر بھی تل آئے گا یا گڑا سا نظر آئے گا تو یہ آپ کو یہ چھوٹا سا دائرہ نظر آئے گا، یہ سائن اچھا نہیں سمجھا جاتا قسمت کی لکیر پہ۔ یہ آپ کو کوئی نہ کوئی صدمہ دے گا، کوئی روپے پیسے کا نقصان ہوگا آپ کا، کوئی نہ آپ کی جاب جا سکتی ہے، آپ کا بزنس ختم ہو سکتا ہے، اور یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بعض دفعہ یہاں پہ اس طرح کی نا ٹرائی اینگل بن جاتی ہے، اس طرح کی قسمت کی لکیر پہ، تو یہ ٹرائی اینگل جہاں پہ بھی ہوگا، ٹرائی اینگل کو اچھا سمجھا جاتا ہے روپے پیسے کے لحاظ سے۔ یہ اس ٹائم میں انسان کو روپے پیسہ بزنس انسان کا چمکتا ہے جہاں پر بھی یہ ٹرائی اینگل آتا ہے۔ یاد رکھیں، ٹرائی اینگل لائنوں کے ساتھ مل کے بنتا ہے ایسے، جبکہ جو جزیرہ ہوتا ہے وہ ایسے لائن جا رہی ہے، اسی لائن کے اندر سے اس طرح، یہ جزیرہ ہے۔ جزیرے کو سمجھے اور ٹرائی اینگل کو سمجھے، جزیرے اور ٹرائی اینگل میں فرق یہ ہے کہ ٹرائی اینگل اس طرح ہوگا، تو میرے خیال آپ اس چیز کو اچھی طرح سمجھیں کہ ٹرائی اینگل اور جزیرے میں کیا فرق ہوتا ہے، کیونکہ آپ ریڈنگ میں غلطی کر سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ آپ کی قسمت کی لائن آگے جا کے یہ 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ روپیہ پیسہ ملے گا، بہت اچھا سائن سمجھا جاتا ہے جب قسمت کی لائن آگے 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے۔ بعض دفعہ یہ 3 حصوں میں تقسیم نہیں ہوتی، صرف 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، تو یہ بھی ایک بہت اچھا سائن ہے۔ اسی قسمت کی لائن کے ساتھ اگر کچھ اور لائنیں نکلیں اس طرح، تو یہ سائن بھی بہت اچھا سمجھا جاتا ہے، اور یہ انسان کو، یہ قسمت کی سسٹر لائنز ہوتی ہیں، یہ انسان کو روپیہ پیسہ دلواتی ہیں، ان کی وجہ سے انسان بہت زیادہ ترقی کرتا ہے اور کامیابی کی طرف جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جہاں پر بھی آپ کی قسمت کی لائن یہاں پر چلتے چلتے اگر ڈاٹڈ ہوگی یا بہت مدھم ہو جاتی ہے اس طرح، اور پھر ایک جگہ پہ ایسے اگر اس طرح کی بھی چوڑی ہو جائے نا تو وہ بھی پریشانی والی بات ہے، بالکل ہلکی مدھم ہو جائے وہ بھی پریشانی والی بات ہے۔ نہ قسمت کی لائن کو بہت زیادہ چوڑا ہونا چاہیے اور نہ اس کو بہت ہلکا مدھم ہونا چاہیے کہ نظر ہی نہ آئے۔ جہاں پر یہ مدھم ہوتی ہے، نظر نہیں آتی، وہاں پر بھی انسان مالی مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی میں اچھے خاصے پرابلم آ جاتے ہیں۔ تو فرینڈز، امید ہے کہ آپ کو میری اس ویڈیو میں آج بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اور خاص طور پر وہ جو پامسٹری کے اسٹوڈنٹ میری چینل کو دیکھ رہے ہیں اور مجھ سے پامسٹری سیکھ رہے ہیں، تو آج انہیں کافی اچھی باتیں سیکھنے کو ملی ہیں،
اور ان کی ایکسپیرینس میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں، اور ساتھ آل کے آپشن پہ آپ نے لازمی کلک کرنا ہے۔ جب آپ بیل کو کلک کریں گے تو ساتھ آل کا آپشن آئے گا، تو آپ نے آل پہ بھی کلک کرنا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گا سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گی۔ تو فرینڈز، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ جن فرینڈز نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے، یہ میں نے اپنا واٹس اپ نمبر دیا ہوا ہے، بہت مناسب سی میری فیس ہے، تو آپ میرے اسی واٹس اپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ جزاک اللہ۔